مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندر صلوات، بار دیگر بآواز بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات و ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ مقدس مجلس اعظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ یقیناً پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں آنے کا شرف ہوا، جانے پہچانے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ سال ثواب کی مجلس ہے، اسی مناسبت سے ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ جس کی محبت، لفظوں پہ غور کیجئے گا، جس کی محبت ناقص موت کو شہادت میں بدل دے، اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اللہ جانے علی کی ولایت کیا کمال ہے، دل میں آ جائے موت شہادت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جس کے دل میں علی آئے اس کی موت شہادت میں بدل جاتی ہے۔ جو اس علی سے بغض رکھے وہ کفر کی موت مر جاتا ہے۔ ہائے 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 داری، وہ ہلاکت کی موت مر جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ جانے علی کی محبت کا اجر کیا ہے۔ اسلام کے 73 فرقے ہیں۔ ایسا یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، مطلب میں غور کیجئے گا، اسلام کے بزرگ 73 فرقے ہیں، کندھا صرف علی والے کا ہلایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ہم نے دنیا کو بتا دیا جو علی کی ولایت میں مر جائے وہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسمع افہم، سن بھی۔ یار ایک جملہ ویسے قابل غور ہے کہ علی والا بظاہر مر کے بھی سمجھدار ہے۔ جس کے پاس علی ہے وہ مر کے بھی سمجھدار ہے، اور جس کے پاس علی نہیں وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہے۔ ہائے ہائے، جس کے پاس علی ہے وہی کامیاب ہے۔ چلے میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کی توجہ لیتے ہیں۔ بندہ توجہ کرے تو پھر بات آگے کرنی چاہیے، کیونکہ میں پہلی دفعہ آپ کے پاس تو میں ہو آیا ہوں کوٹلے جام والوں کے پاس، یہاں میں پہلی دفعہ آپ کی اس بارگاہ میں، تو یہاں پہ بندے چیک کر لیتے ہیں انہوں نے سننا یا نہیں سننا۔ حمد ہے اس اللہ کی
میں نے کیا جملہ کہا؟ اشارہ دیکھا آپ نے میرا؟ حمد ہے، ویسے اس کی طرف اشارہ ہوتا نہیں، یا اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ یہ ہمارے ہاتھ کی شادی کوتاہی ہے کہ یہ وہاں اٹھ گیا، وہ وہاں نہیں، وہ ہر جگہ پہ ہے۔ ہائے ہائے، وہ وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، حد ہو گئی، اللہ یہاں بھی رہتا ہے۔ ہائے ہائے، توجہ کرو تو جملہ کو، حیدری، اللہ یہاں رہتا ہے جی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کس کے قریب ہے؟ سوچ لینا، پھر سوچ لو، میں نے روایت نہیں سنانی، میں نے قرآن کی آیت سنانی ہے۔ بعد میں بندے آئیں بائیں شائیں کرتے پھریں گے یہ ہو کیا گیا؟ آپ سب کہہ رہے ہیں اللہ شارک کے قریب ہے۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے میں نہیں، ہم تمہاری شارک کے قریب ہیں۔ آئے آپ بتاؤ یہ ہم کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، اور جب ذات کی بات آتی ہے وہ ہے ہم۔ حیدری، غور فرمایا آپ نے؟ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم۔ تو یہ شارک کے قریب کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، تو پھر اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، معلوم ہو گیا ہم کے مصداق ہیں۔ اللہ کرے ظرف بڑا ہو تو پھر مرتضی بات کرے گا۔ یہ تو حدیث سب نے سنی نا، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم۔ آج حدیث کا سہارا نہیں لیتے، آج قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا وہ ہم کب ہوتا ہے، یہ وہ کب ہوتے ہیں۔ روایت پڑھا دے بھائی جان سارے ہتھی پہ جانا، پورے بکھر والے ہتھی بھی پہ جانے، پرواہی کوئی نہیں شاہ جی۔ بالکل، اگر قرآن کی آیت ہو تو سبحان اللہ تو بنتا ہے نا۔ حدیث کہتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم۔ اچھا حدیث کو پرکھنا ہو تو کہاں جائیں؟ قرآن کے پاس۔ دیکھیں نا، یہ آپ جیسے بزرگ بیٹھے ہو تو لطف آتا ہے نا، بھائی نے فوراً کہا قرآن کے پاس۔ میں قرآن کے دروازے پہ پہنچا، قرآن حدیث کہتی ہے کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے۔ بتا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ جسے تو قرآن سمجھ آتا ہے اس کا تو ہاتھ بلند ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ہاں میرے پاس دلیل ہے، کیونکہ تم نے حدیث کو پرکھنا ہے تو میرے پاس آؤ۔ حدیث کہتی ہے کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے قرآن کو میں نے نہیں ہم نے نازل کیا۔ ہائے ہائے، اِنَّا أَنزَلْنَا کا ترجمہ آتا ہے تو پھر بولو آپ سلامت رہے۔ شاہ جی صاحب، اِنَّا أَنزَلْنَا کا ترجمہ کیا؟ قرآن کو میں نے نازل کیا یا ہم نے؟ ہم نے۔ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے۔ اچھا دو چار بندوں کو یہ آیت اچھی نہیں لگی تو کوئی بات نہیں، میرے پاس کون سی آیتوں کی کمی ہے؟ میں قرآن کے دل میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ قرآن کا دل ہے یاسین، اس کی دھڑکن سنانے لگاؤ۔ اللہ کرے تمہارے دلوں کی دھڑکن ٹھیک رہے۔ قرآن بتا وہ ہم کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو میں نہیں ہم زندہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مردوں کو حیدری، مردوں کو میں نہیں ہم زندہ کرتے ہیں۔ اب بکھر والے بتاؤ یہ ہم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر مانو نہ کوئی ہے جو حکم الہی سے اٹھا کے ہم کا مصداق ہو رہا ہے۔ اچھا اگر میں ہم پہ آیات پڑھتا جاؤں تو پھر 63 آیات تو مجھے پڑھنی پڑیں گی ہم پہ، تو 63 منٹ، ایک منٹ لگاؤں میں آیت پڑھنے پہ 63 منٹ گزر جائیں گے۔
پھر 63 منٹ ان کا ترجمہ کروں، پھر 63 منٹ ان کی تفسیر کروں، تو پھر تو میں اشرا ہی پڑھوں گا یہاں پہ اسے کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ، کیونکہ میں لندن ساری زندگی میں نے لندن گزار دی ہے، تو میں نیا ابھی لندن سے آیا ہوں، تو گرمی مجھے بڑی لگتی ہے، آپ سے زیادہ مجھے لگ رہی ہے، لیکن حدیث کہتی ہے کبھی وہ ہم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ، جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ کہتا ہے نحنو، جمع کا صیغہ، لیکن حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کبھی ہم بھی۔ اب یہ کس سے پوچھیں؟ قرآن سے۔ جب وہ ہم ہوا ہم نے کس سے پوچھا؟ سارا بولنا چاہیے نا مولا کے نام پہ، قرآن سے۔ اب ہم قرآن کے دروازے پہ پہنچے، قرآن حدیث کا دوسرا حصہ لے کے آگے ہیں، بتا یہ وہ کب ہوتے ہیں روایت نہیں پڑھنے لگا حضرت صاحب جسے جلدی ہو قرآن یا تو ممبر پہ لے آئے یا سورہ عذاب کی 25 نمبر آیت نکال کے اور نقوی صاحب کے دفتر کے سامنے کھڑا ہو جائے، میں گزروں مجھے بتائے میں نے ترجمہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا۔ بتا قرآن یہ وہ کب ہوتے ہیں؟ پڑھ سورہ عذاب، جنگ عذاب شروع بھی علی سے ہوئی، ختم بھی علی پہ، یاد ہے کوئی خندق ٹاپ کے آیا تھا، ادا نا چنگا نہیں، وہ جو خندق ٹاپ کے آیا تھا نا، تو وہ مجھے نقوی صاحب نے بتایا کہ اس کا نام کسی کا نہیں لینا، ہم لیتے ہی نہیں، نا چنگا ہی نہیں تو لینا ہی نہیں ایسے ہی نا جناب۔ اس نے آ کے نیزہ کہیں پھینکا تھا، کہاں پہ؟ پیغمبر کے خیمے کے سامنے پھینکا، آواز دے کے کہتا ہے، محمد مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اگر کوئی مرد ہے تو بھیج۔ ہائے ہائے، علی مولا نے اٹھنے کا ارادہ کیا، سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں بیٹھ جا علی، دیکھوں تیرے علاوہ کوئی اور بھی مرد ہے۔ جب مل گئے کوئی نہ اٹھا، اس نے پھر کہا بھیجو کوئی مرد ہے۔ اب مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین پیغام دینے لگا، اس نے تیسری دفعہ آواز دے کے کہا محمد جس اللہ کو منوانے آیا ہے پھر اس اللہ کو تھے۔ جب بات اللہ کی آئی محمد نے کہا علی اب تو جا۔ ہائے ہائے، علی علیہ السلام جب گئے نا سر تن سے جدا کیا۔ ساری جنگ مجھے آتی نہیں، میں نے کبھی زندگی میں جنگ پڑھی نہیں، سر تن سے جدا کیا، اس کا سر بالوں سے پکڑا میرے مولا علی نے، چلے محمد مصطفیٰ کی طرف۔ یہ وہ کب ہوتے ہیں، یہ وہ کب ہوتے ہیں۔ جیسے ہی چلے نا مصطفیٰ کی طرف، جیسا اس کا سر لے کے جتنے اصحاب مصطفیٰ تھے کونیاں مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج علی کی چال میں تکبر ہے، علی کی چال میں تکبر ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا نا علی کی چال میں تکبر ہے، جناب جبرائیل سورہ عذاب کی 25 نمبر آیت لے کے آئے کہ محمد اللہ کہہ رہا ہے کف اللہ المؤمنین القتال، محمد اللہ کہہ رہا ہے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے۔ ہائے ہائے، آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا، لڑے علی، اللہ کہتا میں لڑا۔ اللہ اکبر، لڑے علی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، تو پھر مظہر کون ہوگا؟ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی اللہ، علی مظہر توحید ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ بکھر والو، شیعان حیدر کرار کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ 14 کو مظہر بنا کے سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں مانو مجھے۔ اتنی پیاری بات تھی، ہائے دیکھے 14 جائیں گے، مانا بھی خدا جائے گا، پہچانا بھی خدا جائے گا۔ تو پھر لڑے تو جناب علی تھے۔ دیکھیں 3 ترجمے اس وقت پاکستان میں قرآن کے چل رہے ہیں، ایک مقبول صاحب قبلہ کا، حافظ فرمان صاحب کا، ایک امداد کاظمی صاحب کا، ذیشان جوادی صاحب کا بھی آ گیا ہے، انشاءاللہ حافظ صدر صاحب کا بھی آنے والا، ٹینشن نہ لے آؤ۔ ایسے ہی نہ جناب، کسی نے لکھا کہ آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا،
کسی نے کہا آج کی لڑائی میں مومنین کی طرف سے اللہ کافی رہا، جس نے جو لکھا لڑے علی، اگلے جملے پہ ہر بندہ سبحان اللہ کی تسبیح کرے گا، لڑے علی، اللہ کا نام میں لڑا، تو پھر مرتضیٰ کو کہنے کا حق ہے جب علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے، پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا ہے۔ اب جو جمل میں آئے، سفین میں آئے، نہروان میں آئے، علی سے نہیں جلی سے لڑا۔ اب سلامت رہے کہ غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ تو پھر مظہر بن کے سامنے کون آئے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ کے پاس یہاں پہ پہلی دفعہ پڑھا ہے تو میں ابھی بات ایک ایک کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ مظہر بن کے 14 علی سامنے کھڑے ہیں، دیکھے یہ جائیں گے، مانا بھی خود آ جائے گا، پہچانا بھی خود آ جائے گا۔ کیوں لڑے علی؟ اللہ کہتا میں لڑا، تو پھر لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، جب علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے، پھر علی سے مانگنا بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ ویسے آپ یہاں یا علی کہتے ہی ایسا ہے یا کوئی پریشانی والی بات ہے یہاں؟ یا علی زور سے کہنا چاہیے، اور جس بندے کو یا علی کہنے کی عادت ہے وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں، ایک بندے نے آگے میرے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا میں اگر یا علی کہوں مجھے اس کا اجر کیا ملے گا؟ میرے بیٹھے ہوئے امام اٹھ کے کہتے ہیں مفضل، جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ صدق کے دل سے یا علی کہے اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملتا ہے جو جعفر صادق نے خود پڑھے ہو۔ اللہ اکبر، حیدری حیدری۔ آپ نے غور فرمایا تو یا علی کہنا چاہیے۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، میں کہہ دیتا ہوں یا علی کی قیمت کا پتہ تب چلے گا جب تمہارے رشتہ دار تاریخ قبر میں بند کر کے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ قبر میں مولوی نہیں مولا نے آنا ہے۔ ہائے ہائے، تو قبر میں کون آئے گا پھر؟ میرے مولا علی آئیں گے نا۔ میرے امام کی ایک حدیث پاک ہے جو حدیث پاک کے سبحان اللہ کرے، ویسے مجلس میں بیٹھ کے سبحان اللہ کر دینی چاہیے۔ میں اپنی مجلس میں سب سے کہتا ہوں کوئی پڑھے، بچہ پڑھے، بزرگ پڑھے، علی والا جس مجلس میں بیٹھا ہے نا، کوئی بندہ فضائل پڑھے نا مولا علی کے، نیچے سے زور سے کہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ میرے مولا کا فرمان ہے۔ جناب مفضل نے پوچھا تھا مولا ہم علی کا ذکر سنیں کیا کہیں؟ کہا سبحان اللہ۔ کہا مولا ذکر علی کا سبحان اللہ کیوں کہیں؟ مسکرا کے میرے امام فرماتے ہیں جب تم علی کی فضیلت سن کے سبحان اللہ کہتے ہو نا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ کہ مولا کیا کہنا چاہتا ہے وہ؟ کہ آواز قدرت آتی ہے فرشتوں دیکھو علی کے فضائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا، ذکر علی کا ہے، سبحان اللہ ہے۔ تو پھر سبحان اللہ تو بنتا ہے نا، سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ قبر میں بند کر کے رشتہ دار چھوڑ کے جائیں گے؟ چھوڑ گئے۔ میرے امام کی ایک حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں قبر سے لے کے جنت کے دروازے تک، کیا جی راستے میں 80 دروازے ہیں جن سے گزر کے مومن جنت میں جائے گا۔ جناب مفضل کہتے ہیں مولا ہم نے اقرار ولایت علی کیا، ہمیں اجر میں جنت ملنی ہے، ہم نے قبر سے جنت تک 80 دروازے، ہر ایک پہ تالا لگا ہوا ہے، ہم جنت میں جانے کے لیے چابیاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ مولا ان تالوں کی چابی کا بھی تو بتا دو۔ اللہ کرے علی والا میرے ساتھ بولے۔ میرے امام فرماتے ہیں مفضل مومن تالوں کے قریب کھڑے ہو کے یا علی کہتا جائے گا، دروازہ کھلتا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ بسم اللہ، یا علی کہو،
یا علی یہی آپ کی نجات ہے، قبر میں یہی کام آ جائے گا، کیونکہ قبر اصال ثواب کی مجلس ہے، اصال ثواب کی مجلس میں ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ صاحب نے کہا تھا اصال ثواب کی حضرت رحیم کی مجلس ہے نا کسی جی صاحب سلامت مالک ان کی مغفرت فرمائے۔ ویسے جو علی کی محبت پہ مرے مغفرت اسی کی ہے، لطف نہیں لیا، مغفرت ہے کس کی؟ جو علی کی محبت پہ مرا۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، سرکار فرماتے جو علی کی محبت پہ مرا، آل محمد کی محبت پہ مرا، وہ مغفور مرا ہے۔ مغفور کسے کہتے ہیں؟ مرنے سے پہلے جس کی بخشش ہو جائے، مرنے سے پہلے بخشش ہو جائے۔ یہاں جو بیٹھ کے تکبرانہ انداز میں علی کو سوچتا ہے نا، جب قبر میں کیڑے پڑیں گے پھر پتہ چلے گا۔ ہائے ہائے، قبر میں کسی نے کام نہیں آنا۔ قبر 5 مرتبہ روزانہ شاجی آواز دیتی ہے، انا بیت الدیدار فاعملوا علی دعا، انا بیت التراب فاعملوا علی فراشا، آوازیں دیتی ہے۔ ہر انسان کو قبر کہتی ہے او میں مٹی کا گھر ہوں، جب میری طرف آنا کوئی بستر لے کے آنا، انا بیت الظلمت فاعملوا علی چراغا، ہے میں اندھیری اور تاریکیوں کا گھر ہوں، جب میری طرف آنا تو کوئی چراغ لے کے آنا۔ میں موذی کیڑوں کا گھر ہوں، جب میری طرف آنا تو کوئی دوا لے کے آنا۔ ہائے ہائے، دوا بھی لانا، چراغ بھی لانا، بستر بھی لانا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا قبر روز یہ صدائیں دیتی ہے، تیاری کر کے میرے پاس آنا، میں موذی کیڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں، میری طرف آنا تو یہ بندوبست کر کے آنا۔ ہم نے بندوبست کیا کرنا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جعفر جوفی، بس تم اپنے دل میں 14 کی ولایت لے جانا، یہ بستر کا کام بھی کرے گا، یہ روشنی کا کام بھی کرے گا، اور تمہارا جسم خراب بھی نہیں۔ محمد و آل محمد کی محبت لے جانا، یہ تمہارے لیے بستر کا کام کرے، تمہارے کفن کو میلا بھی نہیں ہونے دے گی۔ علی کی ولایت میں مر جاؤ کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے، اور ایک طرف مولوی ہو ایک طرف علی ہو تو 6 دن بعد لبدہ ہی ککھ نہیں۔ ایسے ہی نا جناب، پھر علی کی ولایت پہ جو علی والا مر گیا وہ تگڑے ہو جاؤ۔ 2-3 باتیں ہیں، زیادہ نہیں، ذرا اچھی پیار محبت والی۔ پہلی دفعہ جو آئے ہو آپ کے پاس تو پیار محبت کی باتیں کرنی چاہیے نا یار، ایسا کہ 2-4 پھیرے لگ جان تو پھر اور گل ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ، تو میں یہ نہ ہو کہ پہلی دفعہ آوے تو سارا فتوی ہی لگ جائیں گے جی ایسا ہے یہ ایسا ہے۔ موت کیا ہے؟ تفرق اجزائے مادیہ کا نام موت ہے۔ لوگوں نے علم کلام سنا ہوا ہے، میں ایم اے کیتا ہے، میں پورے پاکستان سے احد جے واحد بھی نہیں، واحد 2 ہو سکتے ہیں، احد وہ ہوتا ہے جو تقسیم ہی نہ ہو، میں کلہ ہی دے جن علم کلام ایم اے کیتا ہے جے۔ ہائے ہائے، تفرق اجزائے مادیہ کا نام موت ہے، ان اعضاء کا بکھر جانا، فنا ہو جانا موت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، نیند ناقص موت ہے، موت کامل نیند ہے۔ نیند ناقص موت ہے، موت کامل نیند ہے۔ علی والا مرتا نہیں، کامل نیند سوتا ہے۔ اوئے ہوئے، اور کبھی کسی سوئے ہوئے کو اٹھایا ہے یا نہیں؟ کندھا ہلا کے تو اٹھایا جاتا ہے، سن بھی سمجھ بھی ہم سمجھا کے کہتے ہیں علی تیرا امام ہے، حسن تیرا امام ہے، ساروں کے نام بتانے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں افہمتا یا فلاں بن فلاں، اے فلاں فلاں کے بیٹے سمجھ تو گیا ہے؟ یہ دعا آپ نے پڑھی نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟
افہمتا، اور اپنا ہی نام لے لینا، میرا ہی کندھا ہلا کے کہہ دینا افہمتا یا مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین. اور سمجھ تو گیا ہے، سمجھایا اسے جاتا ہے جو زندہ ہو جاوید ہو. میرے امام سے پوچھا گیا، ہم اسے کہتے ہیں افہمتا، تو سمجھ گیا ہے، وہ جواب دیتا ہے. میرے امام فرماتے جواب دیتا ہے مگر تمہاری بصارت اسے سن نہیں سکتی. کہا مولا کیا جواب دیتا ہے؟ کہا وہ تمہیں دیکھ کے کہتا ہے میں حقیقت علی جان چکا ہوں، اب تم بھی قرار ولایت علی کر لو. اللہ اکبر. جب انسان سوتا ہے، ابھی جلدی سے ایک بات کرنی ہے، پھر آگے ایک دو آیتیں سناتے ہیں، پھر آپ کو جلدی کرتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں جب انسان سوتا ہے نا، یہ جسم کائنات ہے. کس کے لیے؟ نفس کے لیے. نفس کی کائنات یہ پورا جسم ہے. جب انسان سوتا ہے نا، اس کا نفس اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، عالم نفوس میں چلا جاتا ہے. عالم نفوس میں چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے. میرا خیال بکھر والے خواب نہیں جو دیکھتے. آپ خواب دیکھتے ہیں نا، خواب میں آپ محسوس بھی کرتے ہیں. جوان میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ محسوس بھی کرتے ہیں، آپ باتیں بھی کرتے ہیں. اور نہیں تو جا کے اپنے گھر والے کو پوچھو کتنی گلاں کرتے ہو سوتے ہوئے. ایسے ہی نا جناب، باتیں کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جسم یہاں پڑا ہے، یہ زمین پہ، یہ نکل گیا عالم نفوس میں چلا گیا. کائنات زمین پہ پڑی ہے. اللہ کرے ہر بندے کو بات سمجھ آئے. جسم کائنات زمین پہ پڑی ہے. اگر کوئی کیڑا، کوئی مچھر، کوئی جانور نفس کی کائنات یعنی جسم پہ حملہ کرے، کوئی بھی آ کے حملہ کرے، وہ خود تو کروڑوں میل دور ہے، لیکن کروڑوں میل دور رہ کر بھی اپنی کائنات پہ حاضر بھی ہے. یعنی آپ نے غور نہیں فرمایا، میں انسان کے نفس کی بات کر رہا ہوں. کروڑوں میل دور رہ کے اپنی کائنات پہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. جیسے ہی اس کی کائنات جسم پہ حملہ ہوتا ہے نا، کوئی مخبر خبر بھی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی حاضر و ناظر ہے. مچھر نے کاٹا، تھا عالم نفوس میں، ہاتھ مارا، مچھر مر گیا. پتا چلا جو انسان کا نفس ہے وہ اپنی کائنات پہ ہر وقت حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اور اپنی کائنات کی مدد بھی کرتا ہے بغیر کسی مخبر کے ہوتے ہوئے. یہ عام انسان کا نفس ہے. اللہ جانے وہ کیا ہوگا جو نفس رسول بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے. ہائے ہائے، علی نفس رسول بھی ہے. آپ سلامت رہے. قبلہ غور ہے کہ نہیں ہے؟ علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے. نہیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. اس کو میں اس انداز سے سمجھاتا ہوں. اللہ نے اپنے منشور قرآن میں کہا نہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بزرگ ٹھیک ہے نا بھائی جان؟ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ نے جب اعلان کیا نا اپنے منشور میں، انشاءاللہ ہر ایک بندے کو بات سمجھ آنی چاہیے، پھر یہ بات صحیح واضح ہوگی. حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا. فرشتے کہتے پالنے والے کیا ہوا؟ کہا میں نے اعلان کر دیا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میرا حبیب محمد مصطفیٰ جی پالنے والے کہا ایک بستر سجا، اپنے بستر پہ میرے علی کو سلا. نہیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. میں بالکل پہلی دفعہ آیا ہوں، ورنہ میں باتیں کھول کے پڑھتا. پالنے والے کرنا کیا ہے؟ کہا علی کو سلا. میں آج علی کا نفس خریدنا چاہتا ہوں. آئے ہے، میں نفس خرید کے علی کا نہیں رہنے دوں گا. علی کا نفس اللہ کا نفس ہو گیا تو پھر آج کے بعد علی کو مردہ نہ کہنا. علی کا نفس اپنا نہیں، نفس اللہ ہے.
اپنا نفس بیچا کہ نہیں بیچا؟ تو پھر جب علی کا نفس نفس اللہ ہے اور مباہلے کی روح سے نفس رسول ہے، انفسنا و انفسکم، اور یہاں سے نفس اللہ ہے، علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے، تو جب آپ کا نفس آپ کی کائنات پہ حاضر ناظر ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہے، علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے، تو پھر ایک جگہ چھوڑو کروڑوں مومن بلائے، علی حاضر بھی ہے۔ آپ نے لطف نہیں لیا۔ اچھا موت، آپ سلامت رہے، موت آنی ہے نا، کوئی بچ سکتا ہے موت سے؟ کوئی نہیں بچ سکتا نا۔ علی فرماتے انا ممیت الموت۔ نہج الاسرار میرے مشورے سے نہیں لکھی گئی تھی کہ میں نے بعد میں نعرے لگوانے ہیں۔ علی فرماتے انا ممیت الموت، علی فرماتے موت کو بھی موت دینے والا میں علی ابن ابی طالب۔ ہر ایک نفس نے مر جانا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کے معنی ذائقہ کے ہی ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ مکلف کون ہے؟ نفس۔ یہ موت کا ذائقہ چکھے گا، مرے گا نہیں، کیونکہ مکلف نفس ہے۔ نماز روزہ نفس کے لیے ہے، جسم کے لیے نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جسم صرف رکعتیں بناتا ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، مشکل باتیں نہیں میں کرتا، میں آسان ہی کر لیتا ہوں۔ ویسے مشکل باتیں میرے والد صاحب حافظ حضرت صاحب کرتے ہیں، وہ مشکل باتیں پڑھتے ہیں، میں آسان پڑھتا ہوں۔ موت کیا ہے؟ چلے موت، میم واو تے۔ چلو ایک سوال ہے، موت آتی ہے یا آتا ہے؟ بولو یار، موت آتی ہے؟ آتی ہے بھائی جان؟ آتی مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث ہے، یعنی لفظ موت میں تے تانیث کی ہے، ایسے ہی ہے جی۔ موت مؤنث ہے، موت آتی ہے، موت مؤنث ہے۔ قرآن کوئی مہربانی فرما، انہیں قرآن کی کوئی میں نے آیت سنانی ہے، کوئی مہربانی فرما۔ آیت پکاری، جاءت سکرۃ الموت بالحق۔ اللہ کہتا ہے آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی سمجھ آ جائے گی۔ آتی ہے موت، موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے، یا سکرات الموت کے ترجمہ بھی کیا جائے تو موت کی سختی آتی ہے حق کے ساتھ۔ موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے، موت کے ساتھ کوئی حق مذکر ہے، موت مؤنث ہے۔ موت شاہ جی مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ مؤنث استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے، مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے۔ اب میری طرف دیکھنا، آتی ہے موت مرد کے ساتھ، یا جملہ پلٹ کے کہوں موت کے ساتھ کوئی مدر بھائی حق آتا ہے، مرد آتا ہے۔ ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ آئے ہوئے مرد ہی علی ہے۔ غور فرمایا حیدری، آپ نے غور فرمایا مرد کون ہے؟ علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ علم ملا میرے مولا، میں ایسی باتیں سادی سادی میں پڑھتا ہوں۔ علم کسے ملا جی شاہ جی؟ مولا علی کو۔ میں آپ کے کہنے پہ، سیدوں کے کہنے پہ مان لیتا ہوں۔ علم ملا میرے مولا علی کو۔ جب علم ملا نا میرے مولا علی کو، اب دیکھتا ہوں یہاں علی والے کتنے بیٹھے ہیں، کیونکہ اپنوں میں کچھ پرائے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو یہ ایک جملہ کہہ کہ اپنوں اور اپنوں میں جو پرائے بیٹھے ہیں ان کا نکھیڑا ابھی کر کے پتہ چل جائے گا، چہروں سے پتہ چلتا ہے۔
مجھے کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، 35 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے کہ کون سا بندہ میری باتوں سے راضی بیٹھا ہے اور کون سا بندہ میری باتوں سے ناراض بیٹھا ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب کا بیٹا جادوگر ہے، نہیں، میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے کہ علی کے فضائل پڑھے جائے، نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے۔ ہائے ہائے، چہرے پہ لکھا ہے کون راضی ہے۔ بھئی مجھے اب سلامت رہ جائے، بھئی چہرے پہ لکھا ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں چہرے پڑھ کے بتا دیتا ہوں کون سا بندہ راضی بیٹھا ہے۔ چلو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو بندہ بزرگ میری باتیں سن کے مسکرا رہا ہے آپ کی طرح، انہوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، اس کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ وہ راضی بیٹھا ہے۔ تے جیڑا بندہ میرے سے کچیچی وٹ کے بیٹھا ہے، انہوں بھی پوچھن دی لوڑ تے نہیں، بھائی جان کوئی لوڑ تے نہیں۔ اگلے جملے پہ انشاءاللہ کوٹلا جام، گرد و نواح والو، دریا خان والو، بکھر والو، انشاءاللہ سارے بندے میرے ساتھ بولیں گے۔ نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عن المومنین، کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا۔ پالنے والے، راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے، تو کیفیت رکھتا نہیں، پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ کا مرتضی چاہے لبن چہرے سے پتہ چلتا ہے، اس لیے علی کو وجہ اللہ بنایا۔ علی کا چہرہ دیکھ لو، علی راضی، اللہ راضی، علی ناراض، اللہ ناراض۔ اب سلامت رہے، حیدری۔ بھائی کس سے پتا چلا؟ چہرے سے پتا چلا۔ میں نے روایت تو نہیں پڑھی، ہائے ہائے سورہ توبہ کی آیت پڑھی، رضی اللہ عنہ المومنین، اللہ مومنین سے راضی۔ راضی ہونا کیفیت ہے کہ نہیں؟ آپ میری بات اچھی لگی مسکرائے، راضی ہیں، اچھی نہیں لگی غصے میں ہیں، ناراض ہیں۔ اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض، کیونکہ راضی ہونا کیفیت، اللہ کے ہاں کیفیت نہیں۔ تو پھر وجہ اللہ کون؟ تو پھر کس کا چہرہ دیکھنا ہے؟ دیکھا علی جائے گا، ہائے ہائے چل پتا جائے گا علی مولا کا چہرہ دیکھے، اگر علی راضی اللہ راضی۔ یہی چہرہ حق بن کے آتا ہے نا، ساتھ قبر میں آتی ہے موت، جاءت سکرات الموت بالحق، آتی ہے موت حق کے ساتھ، یعنی علی کے ساتھ۔ موت کے ساتھ علی آئیں گے، علم اسے دوں گا جو کسے ملا علم؟ چلو اس جملے پہ بھی ابھی پتہ چل جاتا، علم ملا میرے مولا علی کو۔ جیسے علم میرے مولا علی کو ملا نا، ایک بندہ سرکار دو عالم کے سامنے آیا جس کا نام مجھے یاد نہیں۔ دیکھیں نا، میں صاحب نقوی صاحب نے فرمایا نام یاد ہے رہتے ہی نہیں۔ اچھا مجھے وہ نقوی صاحب کی وجہ سے نہیں بھولے، میں نے 4 ویکسینیں فائزر لگوائی ہوئی ہیں، ایک تیسرا بوسٹر لندن میں لگا مجھے، جب میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جانے لگا انہوں نے چوتھا لگا دیا، تو 4 لگی ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ تو ہے نا، سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ جو بندہ اٹھا تھا نا اس کا نام مجھے بھول گیا، اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ آگے شیخی مار کے کہتا یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، میرے 13 بچے ہیں، میں پھر بھی مرد نہیں۔ مصطفیٰ جلال میں کہتے بیٹھ جا، تیری ماں تیرے کم میں ماتم کرے، یاد رکھ ان الفتى کل الفتى من کان فی قلبہ ولایۃ علی ابن ابی طالب۔ مصطفیٰ کہتے مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کی تصویر سارے کرو۔ مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی سلامت رہے۔ ان الفتى یقیناً مرد، کلن فتى مکمل مرد، من کان فی قلبہ ہی، ہائے ہائے ولایت علی ابن ابی طالب،
کا مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی، علی مولا کا نام لینا ثواب نہیں عبادت ہے، مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ حدیث پوری سنو تو پھر لطف آئے گا، جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ مرد ہے۔ آگے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کان فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب قال امرۃ الحیا، کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہی تو داڑھی والی عورت ہے۔ آپ سلامت رہے، غور فرما رہے کہ نہیں؟ چلو چلو ایک آیت میں نے اور سنانی ہے ابھی، بے شک 45 منٹ ہو گئے، ٹینشن نہیں لینی۔ ہاں جی بے حل تسی پڑھو اللہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے غور فرمایا تو جو علی کی محبت پہ مرا شہادت کی موت مرا کہ نہیں؟ آپ کا میرا کوئی مر جائے شہید ہے کہ نہیں؟ نہیں یار پکی بات بتاؤ، شہید ہے؟ یعنی اگر علی پہ شک کر کے مرا پھر بھی شہید ہے؟ جو علی کی ولایت پہ مرا، ولایت مطلقہ کا قائل ہو کے مرا، وہ شہید ہے۔ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، جو علی کی ولایت پہ مرا وہ تو شہید ہے، قرآن تو بتا جو علی پہ شک کر کے مرا تیرے نزدیک وہ کیا ہے؟ بھی ہمارا تو جو مرا شہید ہے، تو جڑا علی دے بخش دے مرے ہو کی ہے؟ مدرسہ کی ہے؟ بے شمار ہے۔ بولو کوئی بات نہیں بولنا چاہیے، لانتی کافر نہیں، وہ حدیث ہے نا من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا یہودیا او نصرانیا، یہودی مرا، کافر مرا، نصرانی مرا۔ حدیث نہیں سنانی، قرآن سنانا ہے۔ ہائے ہائے قرآن شیعہ سنی ہے ہی نہیں، آج کسی دی نہیں ماننی، آج قرآن کی ماننی ہے۔ قرآن تو بتا جو میں جناب حرامی تو ود گل دکھان لگا جے، ہائے ہائے میں قرآن کو لو پوچھ دینا۔ ویسے حلالی حرامی کی پہچان علی ہی ہے، بیج بھائی نے کہا بالکل 100% درست کہا، اور یہ درست ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے۔ کتنے بندوں کا ٹولہ تھا؟ نہ یاد نہیں، کوٹ لے لے ہو 4 لوائیاں نے، ٹھیک ہے نا صحیح، وہ نہ یاد نہیں۔ جب سرکار، میں صحابی کی بات نہیں کر رہا، رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہوں، سرکار دو عالم خود ان 7 بندوں کے پاس سے گزرے نا، ان میں سے 2 بندے نہ یاد نہیں، پوچھنا بھی نہیں، ان میں سے 2 بندے میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم رکے کہ میں ان بدبختوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا، یہ کہہ کے مصطفیٰ رکے، ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے، جناب جبرائیل سورہ نمل کی 80 نمبر آیت لے کے آئے، محمد اللہ کہہ رہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ ابھی محمد اللہ کہہ رہا ہے رہنے دے، ان مردوں کو کیا سنانا۔ بولو تو صحیح یار، اور روایت تو نہیں پڑھی میں نے، آیت کا نمبر بھی بتایا ہے۔ تو کوئی غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ سورہ نمل ہے، 80 نمبر آیت ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، حبیب رہنے دے، ان مردوں کو کیا سنانا۔ یا فرمان صاحب نے ترجمہ لکھا حبیب رہنے دے تو مردوں کو سنا ہی نہیں سکتا۔ میں نے دونوں ترجمے بتا دیے تاکہ کوئی دیکھ یہ نہ کہ حافظ صاحب نے یہ لکھا فلانے نے یہ لکھا، دونوں ترجمے، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، حبیب رہنے دے تو مردوں کو کیا سنائے گا۔ اللہ اکبر، فلا تسمعوا ثم اتبع،
حبیب رہنے دے بہروں کو کیا سنانا. تو میں روایت نہیں پڑھ رہا بھائی جان، قرآن کی آیت ہے. کھڑے محمد مصطفیٰ کے سامنے اب سارا بھکر سال اٹھائے مرتضی جملہ دینے لگا. کھڑے محمد مصطفیٰ کے سامنے ہے، کر علی کے فضائل میں شک رہے ہیں. قرآن نے مہر لگا کے کہہ دیا جو علی کے فضائل میں شک کرے محمد کے سامنے بھی کھڑا ہو، کل بھی مردہ تھا. زیادی صاحب، بخاری صاحب، سادات جی، اتنے مومنین بیٹھے ہو، میں نے روایت نہیں پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی ہے. سورہ نمل ہے، 80 نمبر آیت ہے. میرا حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا. تو جو علی کے فضائل میں شک کرے، کیا ہے وہ؟ کوئی نہیں میرے پاس ویک آندے جاندے لگے رہندے نے. کیا ہے؟ مردہ. تواڈے بکھرے چ بھائی جان مردیاں نو ہاتھ لاؤ تے ثواب تھیندے؟ غسل تھیندے سے؟ غسل مسے میت. میں روایت نہیں پڑھی، میرے آنکھن تے سائیں ایک دفعہ گھر جا دیکھ کر ایک لازمی سورہ نمل 80 نمبر آیت. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا. قرآن کہتا ہے جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مردہ. آپ سب نے کہا مردے کو ہاتھ لگائیں تو غسل واجب، مردوں کو ہاتھ لگائیں تو غسل واجب. تو پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے منکر ولایت علی سے ہاتھ ملانا. اچھا میرے پاس استدلال میں کوئی روایت ہوتی نا تو اور بات تھی. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. آخری جملہ کی طرف آنے لگا ہوں، راضی رہیے گا. پڑھتے پڑھتے مجھے 50 منٹ ہو گئے، ٹائم کا پتہ نہیں چلا. ویسے جیسا میں نے سنا تھا روحانیت والی جگہ ٹائم 50 منٹ کا پتہ نہیں چلے گا. باخدا پتہ نہیں چلا، ایسا لگتا ہے ابھی اتنا میں نے 10 منٹ پڑھا. ویسے لکھنؤ سنیا میں 6-7 سال تو پڑھ رہے ہیں. میں نے وہاں 4 گھنٹے بھی پڑھا ہے، نان سٹاپ پڑھا. اور میں ذرا شور ڈال کے پڑھتا ہوں، بندوں کو چپ نہیں بیٹھنے دیتا. ابھی آپ خاموش ہیں، آپ بولیں گے نہیں تو مرتضیٰ نے جانا نہیں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مر جانا موت ہے. میری طرف دیکھو سارے، مر جانا موت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، اور مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے. ہائے 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 ہائے، مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے. ایک جملہ 3 دفعہ کہا کہ مرتضیٰ اپنے حصے کی عبادت مکمل کرنے لگا ہے. یہ والا محلہ بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے. یہ والا محلہ بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے. یہ والا محلہ بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے. ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ دا دے گا جب بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے. اب پتا چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. پتا چلا جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا، آج بھی ہلاک ہے. آپ سلامت رہے، میری زندگی ہوئے آپ سلامت رہے. پھر فیصلہ تو ہو گیا نا. ہمیں نہ یاد نہیں رہتے، پتہ نہیں کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے. تو پھر جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا. آپ کی مرضی، آپ علی مانو یا نہ مانو. مانو گے شہید کہلاؤ گے، نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے.
چلو یہ جملہ میں کہتا ہوں. اچھا آپ کے پاس میں نے کوٹلے پڑھا تھا نا، کوٹلے جام میں، ہاں کوٹلے جام میں میں نے یہ جملہ کہا تھا. میں اتنے کہہ کے جاواں گا، میں کہنا نہیں سی، ہوں میں کہہ کے جاواں گا، شرعی مسئلہ دس کے جاواں گا. قبلہ میرے حسین بھائی صاحب ہے، محسن نے قبلہ سارے آغا شاہ صاحب کے بیٹے دوست ہیں میرے، کلاس فیلو ہیں میرے، وہ امامے والے نے، میں ٹوپی والا جی. تے ٹوپی والا مولوی تانوں شرعی مسئلہ دس کے تے ممبر بھائی انہاں دے حوالے کر کے چلے آ جائے. ذاکر صاحب نے پڑھا میرے پاس نوحے خان ہے، ٹھیک ہو گیا. اللہ نہ کرے کسی دے ابا جی فوت ہو جان، اللہ نہ کرے، سب نے ہو جانا ہے، اللہ نہ کرے فوت ہو جائے. ان کی نمازیں رہتی تھیں. آؤ آؤ بسم اللہ، آجے آجے بسم اللہ. بس آخری جملہ جناب، تیاری کر لو. اللہ نہ کرے کسی کا والد صاحب فوت ہو جائے، نمازیں قضا رہ جاتی ہیں نا، بندے سے بھول چک ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. ابا جی فوت ہو گئے تو ابا جی دیا نمازاں کون پڑھے؟ وڈا پتر صحیح. دیکھو شرعی مسئلہ ہے نا کہ بلا شرعی مسئلہ، وڈا پتر پڑھے، وڈا نہیں پڑھدا، چھوٹا پڑھے، ہکو ہی سی، نالائق نہیں سی، لائق سی. باہر ٹر گیا، صاحب ثروت ہو گیا، ٹائم نہیں، خود نہیں پڑھ سکتا. شریعت کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے خود نہیں پڑھ سکتا تو اجارتاً پڑھا دے جی، اسے کہتے ہیں اجارتاً پڑھا. قبلہ صاحب مدرسے گیا، میرے والد صاحب کی اتنی نمازیں رہتی تھی. قبلہ صاحب نے ایک طالب علم بلایا، او بچے ادھر آ، ان کے والد صاحب کی نمازیں پڑھ. قبلہ میں تو اپنی بھی پڑھتا ہوں. کہا حق زحمت دیں گے، حق زحمت. اور میں 11 سال مدرسے آغا شاد میں موسن کٹھے پڑھتے رہا. وہ بے شک کروڑ دے مدرسے دے پرنسپل نے، میں ساری زندگی کٹھے ہی رہے جیسی ایسے ہی نہ جناب. انہوں نے کہا جی تو نے خود بھی پڑھنی ہے، اپنی بھی، ابا جی کی بھی پڑھنی ہے. حق زحمت طے ہو گیا، 5-10 ہزار روپیہ سال کی مجلس نمازوں کا طے ہو گیا. پڑھے گا مولوی، لکھی کس کی جائیں گی؟ سارے میرے ساتھ بولنا خدا کے لیے. پڑھے گا مولوی، لکھی ابا جی کی جائیں گی. ابا جی نے روزے نہیں رکھے تھے، رکھے گا مولوی. لکھے رکھنے مولوی نے ہیں، لکھے ابا جی کے جائیں گے. ابا جی نے حج نہیں کیا تھا، بیٹا لائق تھا، اس نے 12 لاکھ روپیہ وہاں سے بھیجا. آج کے وقت کے مطابق جاؤ جی مولوی صاحب حج بدل کرو. حج بدل کرے گا مولوی، لکھا ابا جی کا جائے گا. مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین پیغام دے کے آخری جملہ پڑھ کے جانے لگا ہے، عمل کی کمی بیٹا پیچھے سے بھیج کے پوری کر دے گا. لیکن کسی کا ابا علی کی ولایت کے بغیر مر گیا، سارا پتھر اکٹھا ہو جائے، ابا جی نہیں بخشے سے نہیں. ہائے ہائے، تو بخشش کا دار و مدار نمازوں پہ نہیں، ولایت. بس آباد رہے، شاد رہے. جو بخشش کا سامان تھا اسی کی بیٹیاں چادریں مانتی ہیں. اللہ اکبر. ہر بازار چونک میں کہتے ہیں کوئی ہمیں چادریں دینے والے. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. ایک آواز بلند ہوئی، بیویوں کو روک دو، ابھی بازار سجے نہیں ہیں. ہائے ہائے، ہم شیعہ روتے اس لیے ہیں، بس چند لمحوں کی اور زحمت ہے، روتے اس لیے ہیں بازار سجتے رہے، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. اجرکم اللہ. کربلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک میرا مولا سجاد خون نہیں رویا. کب خون رویا؟ کہ جب 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں صدر دروازے پہ کھڑی رہی. تھوڑی سی ہائے بلند کرو، میرے حصے کی عبادت مکمل ہو جائے گی. 72 گھنٹے کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا نا، ایک قاصد خط لے کے آیا، لا کے میرے مولا سجاد کے کڑیوں والے ہاتھوں پہ رکھا نا. بلا تشبیہ بدے ہاتھوں سے جو خط کھولا، تحریر پہ نظر پڑی نا، میرے مولا سجاد کا جگر پھٹا ہے، خون کا پہلا قطرہ گرا ہے، پھر ساری زندگی خون رکا نہیں. میری شام والی عالیہ جن کے نام نامی پہ یہ تمہارا قصرے ہے نا،
اس آقازادی نے آواز دے کے کہا سجاد ایسا کیا ہو گیا کہ تیرا جگر پھٹ گیا؟ رو کے کہا پھوپھی اماں یزید نے لکھا ہے علی کی بیٹیاں پیدل چل کے ہائے ہائے پیدل چل کے شام کے بازار میں آئے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے سجاد میں تو کبھی باب علی کے سامنے بھی نہیں چلی ہوں۔ مرحبا مرحبا عزادارو، کا دین نہیں بچتا یا علی کہہ کر علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں، پتھروں کی بارش ہے۔ آخری جملہ پڑھنے لگا، صاحب مقاتل یہی جملہ لکھتے ہیں شام کے بازار میں سب سے پہلے وہ نیزہ داخل ہوا جس کی نوک پہ حسین غریب کا سر، مولا ہائے قبول فرمائے۔ اور دوسرا شام کے بازار میں اس گھوڑے کو داخل کیا گیا جس کی گردن میں میرے مولا عباس کا سر تھا۔ کہ میں کیسے پڑھوں کہ یہ گھوڑے کی گردن میں سر کیسے آیا؟ ظلم کی حد کر دی مسلمانوں نے۔ قافلہ آیا نا، پتھروں کی بارش ہے، آوازیں یہی بلند ہوتی ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے۔ ہائے اس وقت آواز بلند ہوتی ہے جس نے علی سے بدلہ لینا۔ آج علی کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں۔ عزادارو، شام کے بازار میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ میرے مولا عباس کے سر نے نا گھوڑے کی گردن سے پرواز کی ہے۔ آخری جملہ ہائے کر دینا عزادارو، میرے مولا عباس کا سر کبھی شام کی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے۔ کٹے گلے سے میرے مولا حسین کی آواز آئی عباس جلال میں کیوں آ گیا؟ کہا قرآن پڑھنا چھوڑ، ذرا شام کے بازار میں دے۔ عزادارو، اب جو دیکھا کیا منظر ہے، علی کی بیٹیاں کوہنیوں کے بعد ایسے